أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کے موضوع امام صادق بعنوان مدافع اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان مستحسن حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام سید کامران، اور ان کے ساتھ ہے حجت الاسلام اصفر ہاشمی۔ سید کامران سے شروع کرتے ہیں۔ سید کامران، ذرا بتائیے گا امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، اور ان کی زندگی کے آغاز کے حوالے سے، اور ان کا جو زمانہ تھا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں
دو قسم کی شناخت ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کے بارے میں. ایک شناخت جو ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے، اس پر زیادہ بحث کرنا اگرچہ پربرکت ہے، فائدہ ہے، لیکن ہم امام کے زندگی کے کچھ اور پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جس پر گفتگو عام طور پہ کم ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، امام موسیٰ کاظم کے والد بزرگوار ہیں. یعنی یہ سیرت جو ہے وہ ہمیں تقریباً عام شیعہ بچے کو بچپن میں یاد کروا دی جاتی ہے. اچھا، جو یاد نہیں کروائی جاتی وہ زندگی کے وہ پہلو ہیں کہ امام کون تھے، کیا تھے، امام کی خدمات کیا تھیں، امام نے کیا کیا ہمارے لیے، یا امام کی سیرت، خود سیرت کیا تھی. اس کا بہت ہی قحط ہے ہمارے معاشروں کے اندر. ہمارے خود چونکہ ہمارے ہاں ممبروں کے اوپر عام طور پر اگرچہ امام مولا علی علیہ السلام کا ذکر خیر، آپ کا ذکر ہی خیر کا باعث ہے، آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی ہے، لیکن باقی ائمہ کے بارے میں اس طرح سے گفتگو نہیں ہوتی. ان کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہمارے معاشروں میں ہمارے ممبروں کے اوپر کم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ امام کی زندگی کے وہ پہلو کہ امام جس طرح سے بچپن امام کا کس طرح سے گزرتا تھا، امام کی جوانی کس طرح سے گزرتی تھی، اور امام کی عادات و اطوار کیا تھی، امام اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے کس طرح کے شخص تھے. امام کا ایز اے شخص اگر امام کو دیکھیں کہ امام کو لوگ کس طرح کس نظر سے دیکھتے تھے، تو امام کے بارے میں چند چیزیں جو ہمیں کتابوں سے پڑھ کے ملتی ہیں کہ امام کی سیرت کے اندر چند چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمارے لیے بھی، ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جو ہمارے لیے بھی فائدہ ہو، صرف ہم ہوائی باتوں پہ ہی نہ رہیں. امام علیہ السلام کے بارے میں نے چند جو امام کی صفات ہیں کہ امام کہا جاتا ہے کہ رونق مجلس تھے. بعض شخصیات ہوتی ہیں کہ امام علیہ السلام جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو امام محفل کی جان ہوتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا انسان کی جو مزاج ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات ایک انسان ہے کہ اس کا مزاج وہ متقی ہے، وہ عالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا مزاج جو ہے وہ محفل کی رونق اور محفل کی جان نہیں ہوتا، یعنی وہ خود کو محفل کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے لیے یہ چونکہ ہمارے لیے سبق ہے تو میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. تو امام علیہ السلام جب کسی بھی محفل کے اندر تشریف رکھتے تھے اور لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو تمام لوگ انہماک کے ساتھ امام کی گفتگو سننا چاہتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ امام بولیں، گفتگو کریں اور ہم ان کو سنیں. یعنی امام کے لہجے میں، امام کے قول کے اندر اتنی مٹھاس تھی کہ جب امام گفتگو فرماتے تھے تو تمام کے تمام، چاہے وہ امام کے شیعہ ہوں یا اس وقت کے حاکم ہوں، اور یا وہ امام کے وہ سنی شاگرد جو بعد میں خود الگ سے اپنی دکانداری اور اپنا جو مکتب کھول کے بیٹھ گئے، وہ بھی امام کی گفتگو کو اس شوق سے اور اس انہماک سے سنا کرتے تھے. تو امام کی زندگی کا ایک یہ خوبصورت پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو ہم کتابوں میں مطالعات کرتے ہیں تو امام ایک تو لمبے سجدے کرنے والے، چونکہ امام جو ہیں وہ پوتے تھے امام سجاد علیہ السلام کے، اور امام سجاد جو زین العابدین تھے، تو وہی صفات، وہی خصوصیات جو امام سجاد میں تھی امام محمد باقر علیہ السلام میں تھیں، اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے تو کہ بعض جو امام کے شیعہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں گمان ہوتا تھا کہ امام کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئے، یا امام خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے. تو امام جو ہیں وہ اپنی زندگی میں سجدے اس طرح سے فرمایا کرتے تھے. اچھا، امام کی زندگی میں کچھ اور چیزیں، یعنی جو ایک دو واقعات ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے سبق کا باعث ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کر دینا چاہیے. امام سے جب کوئی، یہ تو تمام ائمہ کا، تمام اہل بیت کا ایک وتیرہ تھا، سخاوت اور جود، چونکہ یہ صفت خداوندی ہے اور خدا کو یہ صفت پسند ہے، تو یہ تمام اہل بیت کے اندر تھی. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں، احادیث کی کتب میں دیکھتے ہیں، تو بحر الانوار کے اندر کچھ واقعات امام کے بارے میں ایسے ملتے ہیں کہ امام ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آئے، امام طواف فرما رہے تھے، تو امام کے پاس کچھ انگور تھے، یعنی طواف کر کے امام سائڈ پہ بیٹھے اور کچھ انگور تھے، تو وہ شخص امام کے پاس
کچھ مانگنے ہیں تو امام نے اس کو کچھ انگور عطا کیے، تو اس نے کہا نہیں مجھے انگور نہیں چاہیے، اگر پیسے ہیں تو دو، نہیں تو مجھے انگور نہیں چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ خدا تمہیں خیر دے، اور اس کو روانہ کر دیا۔ پھر ایک اور وہ آیا، فقیر آیا، اس نے بھی اسی طرح سے امام سے کچھ مانگا، امام نے اس کو کچھ انگور دیے، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے چاہیے، انگور مجھے نہیں چاہیے۔ جب تیسرا شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے جب انگور مانگے، تو امام نے اس کو 3 انگوروں کے خوشے دیے، اس نے انگور لیے، کھائے، اور اس کے بعد خداوند متعال کا شکر ادا کیا کہ یہ کریم ہے کہ تو نے مجھے اپنے ہاں سے انگوروں کے خوشے عطا فرمایا۔ جب وہ جانے لگا تو امام نے اس کو روکا، امام کے پاس جتنے انگور تھے سارے امام نے اس کو دے دیے، اس نے بیٹھ کے وہ کھائے، بھوکا تھا، کھائے، اس کے بعد خداوند متعال کا اسی طرح سے شکر ادا کیا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو امام نے پھر اس کو روکا، پھر جب اس کو روکا تو امام نے اپنے جو غلام تھا امام کے پاس، امام نے کہا اس وقت آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے ایک رقم بتائی کہ میرے پاس اس وقت چونکہ مسافرت میں تھے، تو وہ پیسے امام نے اس سے لے کر اس فقیر کو دے دیے۔ اس نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر خدا کا شکر ادا کیا، جیسے ہی خدا کا شکر ادا کر کے جانے لگا تو امام نے پھر روکا اس کو، پھر امام نے کہا کہ رکو 1 منٹ، پھر امام نے اپنا پیراہن جو ہے وہ اس کو عطا کیا۔ تو یہ چیزیں جب اس کو عطا کرتے گئے، جب امام نے پیراہن دیا تو اس نے خدا کا بھی شکر ادا کیا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکر ادا کیا۔ جب امام صادق کا شکر ادا کیا تو امام نے کہا کہ خدا تمہیں خیر دے، اور وہ شخص چلا گیا۔ تو امام کے پاس جو امام کے ساتھی تھے، انہوں نے امام سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے 2 آپ کے پاس حاجت مند آئے ہیں، آپ نے ان کو انگوروں کے خوشے دیے، انہوں نے نہیں لیے، تو پھر آپ نے اس کو انگوروں کے خوشے بھی دیے، جو کچھ آپ کے پاس تھا سب کچھ دے دیا۔ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ مجھ سے مانگنے کے بعد خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، جب تک وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اگر وہ خدا کا شکر اسی طرح سے ادا کرتا رہتا، مجھ صادق کا شکریہ ادا نہ کرتا ہوں اور خدا کا ہی شکر ادا کرتا، تو جو کچھ میرے پاس تھا، چاہے میرے ہوں پاس میرے گھر میں سبحان جو اللہ، کچھ ہے، سبحان اللہ۔ یا مجھے قرض لے کر بھی اس کو ہوں دینا پڑتا، تو میں اس کو ہوں دیتا رہتا۔ وَإِن تو امام شَكَرْتُمْ کو خداوند متعال کا لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لازیدنکم، اور وہ واہ، امام جو ہے وہ اس کے مصداق ٹھہرے سبحان کہ اللہ۔ امام خداوند متعال کی نیابت میں اس کو عطا سے عطا کرتے گئے۔ ہوں ہوں تو اس طرح سے بہت سارے واقعات امام کی زندگی کے بارے میں اگر ہم مطالعہ شروع کریں تو اتنے واقعات ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹائم کی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اس تفصیلاً گفتگو کر سکیں۔ ایک اور امام علیہ السلام کا جو خوف خدا کے بارے میں کچھ ہے کہ امام کس طرح سے خداوند متعال کا جب نام لیتے تھے، یعنی روایات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب امام علیہ السلام، چونکہ امام کثیر روایت تھے، چونکہ امام کو وہ ٹائم ملا جو کسی امام کو نہیں ملا، یعنی وہ ایسا زمانہ تھا جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی عباس کا جو ہے وہ عروج ہو رہا تھا، یعنی وہ ایسے زمانے میں امام کو خداوند متعال نے اس امت پر بھیجا۔ تو اس زمانے کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ٹائم ملا اور کسی اور امام کو اس طرح سے وقت نہیں ملا۔ تو امام کے بارے میں ہے کہ امام چونکہ روایات بیان کرتے تھے، اور یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس آپس کی جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، تو امام کو موقع ملا اور امام نے روایات پیغمبر، روایات ائمہ کو ہم تک پہنچایا۔ نام لیتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امام کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا جب رسول اللہ کا نام لیتے تھے، یعنی اتنا جو ہے وہ ان کے اوپر پیغمبر کا نام لینا، ہمارے لیے خدا کا نام لینا بھی کوئی چیز نہیں ہوتی بعض اوقات، اور لیکن جو معرفت شخصیت ہوتی ہے، جب اس کے سامنے کسی بڑی شخصیت کا نام آتا ہے تو اس کا جو روب ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر عیان ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت رسول اللہ کا نام لیتے تھے تو چہرہ روایات میں ہے کہ زرد ہو جاتا تھا، بعضوں کا تو اتنا زرد ہو جاتا تھا کہ پہچانے ہی نہیں جاتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ امام ایک مرتبہ اس کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے، تو جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھنے کے لیے ایک تلبیہ کہنا ضروری واجب ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تلبیہ کہنے لگتے تھے تو امام بے ہوش ہو جاتے تھے، یعنی امام سے تلبیہ ہی نہیں کہا جاتا تھا۔ تو امام کے ساتھیوں نے کہا کہ یا امام کیا وجہ ہے کہ آپ لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ پا رہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہوں اور میں خدا کو کہہ رہا ہوں کہ اے خدا میں حاضر ہوں،
यानी ये जुमला जो है बहुत बड़ा जुमला है कि जो मुझे कहना है, और मैं खुद को उसके अहल नहीं पा रहा कि मैं अल्लाह खुदा के हुजूर अल्लाह। कहूँ कि मैं ए खुदा मैं हाजिर हूँ। और कहीं मेरा खुदा मुझे ये ना कह दे कि ला लब्बैक वला सअदैक, यानी इस तरह के अल्फाज हैं कि कहीं खुदावंद, अगरचे खुदा से ये वईद है, लेकिन चूंकि जब एक बामारिफत शख्स होता है या ये बामारिफत शख्सियत होती है, वो इन चीज़ों को भी एहतमालात जब जहन के अंदर लाती है तो उसके जो है जिस्म खौफ से कांप उठता है। तो इस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी के और भी बहुत सारे पहलू और फराज हैं, जिनको एक अलग से बहस के अंदर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। हाँ जी, हाशमी साहब आपकी तरफ आते हैं। हमें ये बताइएगा, भी इमाम के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही है कि इमाम ने अपने तशय्यो को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को यानी किस हिकमत अमली के तहत उनको यानी सियासी और अमली मैदान में यकजा किया। और उस जमाने के अंदर जब ये बहुत मुश्किलात थी और अपने शियों को इकट्ठा करना या अपने लोगों को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल था, तो क्या हिकमत अमली इमाम ने अपनाई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अय्याम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जो है वो मंसूब है, तो गुफ्तगू भी जो है वो इसी गहराई में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले जिस तरह सैयद ने फरमाया कि हमारे यहाँ जो है वो जो गुफ्तगू की जाती है, हमारे यहाँ जो मजालिस पढ़ी जाती हैं और हमारी जो महाफिल में जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, तो उनकी जो ज़िंदगी का ख़ासकर जो पहलू फ़िक़ही पहलू है, उसी को बयान किया जाता है। और उसके बाद जो है उनके फ़ज़ाइल और शहादत के हवाले से कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में मुश्तरक हैं। जिसमें से एक जो पहलू है वो उनका सियासी जो है वो किरदार है, या अमली किरदार आप कहिए, या सियासत में रहना, और या ये इस तरह से कहिए कि इस इस्लाम को जो है वो सियासत के पैराए में बयान करना और अपना जो है वो किरदार अंजाम देना। हमारे ज़ियारत जामिया कबीरा में भी जो है वो हम आइमा अलैहिमुस्सलाम को जो कायद कहा कहते हैं और सियासत मदार कहते हैं या सियासत करने वाले कहते हैं दीन के हवाले से, वो इसी बुनियाद पर कहते हैं कि हमारे जितने भी आइमा हैं, खुद रसूल से लेकर हमारे 12 इमाम तक, इस सब के सब जो है वो उनकी जो ज़िंदगी थी, उसमें एक जो नुमायाँ पहलू था वो सियासत का पहलू था। लिहाज़ा इस पर जो है वो जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, जितना इस पे गौर-व-ख़ौज़ किया जाए वो कम है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो आज के ज़माने में हम जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उनको सीखने के लिए, उनको समझने के लिए, और ख़ासकर जो अफ़राद जो हैं वो मैदान अमल में हैं, उनके लिए इमाम की ज़िंदगी जो है वो मशअल राह है। तो जो आपका सवाल है कि किस तरह से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने शियों को या अपने मोमिनीन को या अपने चाहने वालों को एक साए के नीचे एक शेल्टर प्रोवाइड किया, और किस तरह से जो है वो अपनी सियासी ज़िंदगी को अंजाम दिया। तो आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकलाब था, जो दीन का राइज करना था, इस्लाम का राइज करना था, उसके 150 साल बाद, 150 साल बाद जो है वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपनी दुनिया में आते हैं और रसूलुल्लाह के दीन को बयान करते हैं। अब इस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर 2 पहलू जो हैं वो हम उस पे हम नज़र रखें। एक ये पहलू कि एक जो 150 साला मुसलमान थे, जो उनकी फ़िक्र बन चुकी थी, जो उनका तर्ज़ अमल था, वो था, और दूसरा ये कि अगली जो नस्ल थी या अगले जो मुसलमान थे, उन तक जो है वो हकीकी दीन जो है वो पहुँचाना था। और उनको वो रास्ता दिखाना था कि जो खुदाई रास्ता है या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब आप देखिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वाक़या करबला के बाद इस मकतब का आगाज़ किया। मकतब कौन-सा मकतब? जो रसूलुल्लाह का मकतब था कि हकीकत को जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। ज़ालिम के बारे में जो है वो आगाही दी जाए, मज़लूम की जो है मज़लूमियत को बयान किया जाए। और फिर आप देखिए कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम
کو جس طرح مولانا نے فرمایا کہ آپ کو جو ہے وہ خاص کر یہ میدان جو ہے وہ گسترش یا زیادہ بڑا ملا کہ آپ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر سکتے. اور اس تبلیغ میں جو امام نے جو اسٹریٹجی جو پزل تھا اس کی جو مدیریت کی وہ اس طرح سے تھی کہ امام نے مختلف جو ہیں وہ جو کام جو ہے وہ اپنائے. اس میں جو جس طرح سے ایک علمی کام تھا کہ امام نے جو ہے وہ مکتب رسول اللہ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. آپ دیکھیے کہ امام کے زمانے کے اندر جو لوگ جو تھے وہ ایک جو مسلمان تھے، جو داخلی مسلمان تھے، اس کے علاوہ 150 سال گزرنے کے بعد مختلف جگہوں سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر چکے تھے اور مختلف عقائد اور مختلف نظریات کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہو گئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جس طرح سے جو ہے وہ تعلیم دیتا تھا یا جو اپنی دانست کے مطابق سیکھتا تھا وہ اسی طرح سے اسلام کی ترویج کرتا تھا. تو ایک ایسا شخص کہ جو خدا کا جو ہے وہ نمائندہ ہو، جو رسول اللہ کا نمائندہ ہو اور جو حقیقی دین کو بیان کر سکے، وہ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی. اور پھر جو ایک واقعہ کربلا کے بعد ایک خاص کر جو ہے وہ مومنین میں، مسلمانوں میں جو ہے وہ جو ظالم حکمران تھے، بنو امیہ کے حکمران تھے، ان کی طرف سے جو فشار تھا اس کو جو ہے وہ کم کرنے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ مومنین کو آمادہ کرنے یا مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے لیے یا ان کو بیدار کرنے کے لیے یا ان کو سیاسی لحاظ سے فعال کرنے کے لیے جو ہے وہ امام نے بہت اہم کردار ادا کیا. اس میں امام کا سب سے جو بڑا کردار وہ یہ تھا کہ امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ جب عملی طور پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے دین کے بارے میں دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے دین کے بارے میں آگاہی دینا چاہتے ہیں، تو یقیناً آپ کے ہم فکر ہونا یا آپ کی تعلیمات کے کو سیکھنے والے ہونے چاہیے. اس کے بغیر آپ کسی کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے دین خدا کی طرف یا حکمت کی طرف یا دانائی کی طرف یا معرفت کی طرف نہیں لے کر آ سکتے علم کے علاوہ. تو امام نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے شاگرد تیار کیے، اپنے خواص تیار کیے. وہ خواص کیا کرتے تھے؟ وہ خواص جو ہیں وہ امام کا پیغام، وہی رسول اللہ کا پیغام، وہی خدا کا پیغام ان جگہوں تک لے کر جاتے تھے کہ جہاں مسلمان، کیونکہ آپ سے عرض کیا کہ اس وقت جو ہے وہ 150 سال بعد مسلمانوں کی جو ایک آبادی تھی وہ پھیل چکی تھی اور مختلف مقامات میں مختلف جگہوں پر موجود تھی. تو ان کو جو ہے وہ حقیقی اسلام بتانے کے لیے، ان کو رسول اللہ کا اسلام بتانے کے لیے امام نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو علم دیا جائے، لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، لوگوں کو بصیرت دی جائے، لوگوں کو اس معرفت کے درجے پر لایا جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی ذات کیا چاہتی ہے ہم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا ہے، وہ کیا ہم سے چاہتے ہیں، اور اس زمانے میں جو ہمارا ہادی اور رہبر ہے اور جو ہمارا امام ہے وہ کس شخصیت کو ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیے جس طرح سے گفتگو کے آغاز میں کہا گیا کہ بنو امیہ کا دور تھا اختتامیہ اور بنو عباس کا جو ہے وہ ابتدائیہ تھا، لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ امام کے مقابلے میں حکومتیں تھیں. امام کو جو ہے وہ اس ظالم حکومتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی میں ایک اسٹریٹجی یہ بنانی پڑی کہ امام نے جو ہے وہ تقیہ سے کام لیا. اور تقیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مثلا خوف کے مقابلے میں، بلکہ یہ کہ آپ دین اسلام کو، دین خدا کو، دین رسول اللہ کو اس طریقے سے جو ہے وہ پھیلائیں کہ اس کو جو دشمنوں کے شر ہے اس سے لوگوں کو بچائیں، اس سے جو ہے وہ خدا کے بندوں کو جو ہے وہ بچائیں. اور وہ اسی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی فضا سازی کی کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ جو دین کا جو حقیقی جو وارث ہے، جو اسلام کا حقیقی وارث ہے، وہ رسول اللہ کی اولاد ہے جو امام صادق علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے. اس کے بعد جو آپ دیکھیے کہ مختلف جو ہیں وہ لوگ جو خاص کر تشیع تھے وہ مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے، مختلف جو ہے وہ ان کی افکار میں مبتلا تھے.
اور ان افکار کو جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے، اور پھر کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ امام نے ایک ایسی فضا بنائی کہ جتنے بھی امام کے جو پیروکار تھے کہ وہ آرام سے آئیں اور آ کر امام سے استفسار کریں، امام سے وہ رہنمائی لیں کہ جس سے جو ہے وہ اپنی راہ سعادت کو پا سکیں، امام سے وہ رہنمائی لیں کہ جس سے وہ نجات پا سکیں، اور امام سے وہ رہنمائی لیں کہ جس سے دین جو ہے وہ تکمیل کی طرف جائے، یا دین جو ہے وہ عروج کی طرف جائے، اور امام جو ہیں وہ اپنے جو پیروکار ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کو پھیلا سکیں۔ اس میں جو ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ امام نے جو ہے وہ قیام کیوں نہیں کیا؟ تو جس طرح سے جو ہے وہ امام حسن، امام علی اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ یہ کیونکہ بعض اوقات یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے تمام امام جو امام حسین تک جو ہے وہ شہید ہوئے، تو اس میں بھی ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ امام کی جو حکمت عملی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ امام اس طریقے سے کام کریں۔ امام جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو یا مثلا اپنے پیروکاروں کو جو ہے وہ علم کے اس اوج پر لے کر جائیں کہ جہاں جو ہے وہ دشمن کا علمی طور پر مقابلہ کیا جائے، جہاں دشمن کا جو ہے وہ فکری طور پر مقابلہ کیا جائے، جہاں دشمن کا جو ہے بصیرت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جہاں دشمن کا جو ہے وہ معرفت اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ امام نے جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے وہ اپنائے رکھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب امام سے جو ہے وہ ان کے ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو ہے وہ شاید 1 لاکھ جو ہے وہ شاگرد ہیں، تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ پھر امام نے کہا کہ کیا 1 لاکھ شاگرد ہیں میرے؟ یعنی اس کے جو امام کا جو صحابی تھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جتنے بھی امام جو ہیں وہ جن افراد کو، کیونکہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر جو درس دیتے تھے تو لاتعداد افراد جو تھے وہ آتے تھے اور مختلف مذاہب کے، مختلف افکار کے امام سے جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے، امام سے سیکھتے تھے، امام سے جو ہے وہ تعلیمات لیتے تھے۔ تو امام کے صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ جمعیت ہے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، تو امام چاہیں تو اب یہ جو آج کے زمانے کا جو ظالم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کر سکتے ہیں۔ تو امام نے تعجب سے دیکھا، پھر اس نے جو وہ سمجھا شاید اس سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ شاگرد ہوں گے، کہ امام یہ کہنا چاہ رہے کہ نہیں 1 لاکھ نہیں ہے 2 لاکھ ہے۔ تو اس نے کہا یا امام کہ کیا 2 لاکھ جو ہے میرا اندازہ شاید۔ تو امام پھر خاموش رہے اور ایک استفسار کی صورت میں اس کی طرف دیکھا، تو اس نے کہا نہیں شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو پھر امام اس کو جو ہے وہ ایک جگہ لے گئے، لیکن امام نے جواب نہیں دیا۔ ایک جگہ لے کر گئے اور ایک جگہ پر جو ہے وہ ایک ریوڑ جا رہا تھا، تو امام نے جو ہے وہ اپنے اس صحابی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس ریوڑ کو دیکھو، اس ریوڑ میں کتنے آپ کی نظر میں جو ہے وہ بیڑے ہیں؟ تو اس نے گن کے ایک اندازے کے مطابق 30-40 اتنے ہی افراد جو ہیں وہ میرے پیروکار ہوتے تو شاید میں جو ہے وہ اس ظالم حکومت جو ہے وہ قیام کر لیتا۔ تو شبہ ذہن میں آتا ہے کہ امام نے جو ہے وہ اتنی جمعیت ہونے کے باوجود، اتنے لوگ ہونے اپنے ساتھ ہونے کے باوجود قیام نہیں کیا۔ تو اس کا یہ ہے کہ امام کی جو پیروی کرنا، امام پہ جو جان نثاری کرنا وہ اور ہے، اور امام سے جو ہے وہ فیض اٹھانا اور وہ اور ہے۔ لہٰذا فیض تو جو ہے وہ ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ منافق، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی فرق ہو۔ لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جو خدائی صفات رکھتا ہے، یا جو حقیقی رسول کا جو پیرو ہوتا ہے، وہ انہی جو مقدس شخصیات ہیں یا جو خدا کی برگزیدہ شخصیات ہیں، ان پر اپنی جان فشاری کرتا ہے، اپنا سب کچھ تن من دھن ان کے لیے جو ہے وہ حاضر کرتا ہے۔ تو امام نے جو ہے وہ یہ ایک اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے چاہنے والے کو جو یہ مثال دے دی اور یہ بتا دیا کہ جس طرح سے چیزیں جمعیت کی شکل میں نظر آتی ہیں، امام کو جمعیت کی یا ایک جمع غفیر کا جو ہے وہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو امام پر یا جو امام کے پیچھے جو ہے وہ چل سکے اور ان پر جان فشاری کر سکے۔ تو اسی وجہ سے امام کی جو حکمت عملی تھی کہ اپنے تشیعوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور ان کو جو ہے وہ تعلیمات دیں، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ
خدا کے دین کو اور رسول اللہ کے دین کو ان جگہوں تک پہنچائیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور جہاں پر لوگ جو ہیں وہ دین کے لیے تشنا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام کی زندگی کے اندر بے شمار امام کی زندگی کے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی جو ہے وہ مروی ملتی ہیں. اور مکتب جو کہا جاتا ہے جعفری، تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ اصطلاح جو ہے وہ بہت زیادہ رائج تھی کہ آپ جو ہے وہ مکتب جعفری کے پیرو ہیں. میں جو ہے وہ یہی تھا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو جنہوں نے سیکھا تھا اور جن پر عمل کیا تھا. جی بہت شکریہ سعید کامران. ابھی اسی جعفری کی طرف ہی چلتے ہیں. جیسے ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ ابھی کچھ عرصے سے جو ہے وہ مکتب تشیع کو جعفری کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اس کو کافی تقویت ملی اور ایک خاص جو لائن آف ڈائریکشن تھی اس کا تعین ہوا، اور وہ جو لائن آف ڈائریکشن کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو جعفری کہلانا شروع ہوئے. تو اس میں کوئی امام کی کوئی خاص حکمت عملی تھی، یا جو امام سے جنہوں نے فیض حاصل کیا یا جو امام کے مکتب سے فیضیاب ہوئے اور امام سے انہوں نے سیاسی اور دینی یعنی رہنمائی حاصل کی، انہوں نے آگے چل کر اس مذہب کو اختیار کیا یا اس جسے آپ کہتے ہیں کہ اس فقہ کو اختیار کیا؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ الرحمن الرحیم. بہت اچھا اور ویلڈ سوال ہے کہ ہم چونکہ مکتب اہل بیت ہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں مکتب محمدی کیوں نہیں کہا جاتا؟ مثلا ہمیں مکتب علوی کیوں نہیں کہا جاتا؟ یعنی ہم تو ان کے بھی پیروکار ہیں. یا ہمیں مکتب حسینی کیوں نہیں کہا جاتا؟ یعنی یہ تو ہمارے مکتب کی ایک بارز ترین شکل ہے، ہمیں حسینی کہا جاتا. اس کی بجائے ہمیں مکتب جعفری کہا جاتا ہے. تو اس کے مختلف عوامل ہیں. ان میں سے سب سے پہلا عامل جو ہم اگر اس زمانے میں دیکھیں، وہ جو زمانہ پر آشوب ترین زمانہ تھا ائمہ کے زمانوں میں سے، یعنی جس طرح نا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام کی جو ایک پرسوز شہادت ہوئی، تو شہادت کے بعد چونکہ اہل بیت اس کے اندر بہت زیادہ شہادتیں ہو گئی تھیں، اور صرف سوائے امام باقر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ کوئی مرد جو ہے وہ زندہ باقی نہیں بچا تھا. تو امام سجاد علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی یا جو کہہ لیں کہ جو طریقہ کار تھا، اس کو چونکہ آگے کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ایک روش تھی، وہ یہ اپنائی کہ امام نے دعاؤں کے ذریعے اپنے شیعوں کی تربیت کرنا شروع کی، کیونکہ اصل مقصد جو تھا وہ تربیت تھا. تو امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے، پھر امام باقر علیہ السلام نے، چونکہ امام کو بھی کچھ نہ کچھ زمانہ ایسا مل گیا تھا کہ امام اپنے شاگرد تیار کر سکتے، تو امام باقر نے بھی، امام کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کا اصل نام تو محمد بن علی ہے. باقر کا مطلب، باقر کہا جاتا ہے پھاڑنے کو. باقر یعنی پھاڑنے والا، علم کے گتھیوں کو چھڑانے والا. یعنی علم کا ایک مثال ہے کہ اگر سیل ہے تو سیل کو توڑنے والا. یعنی امام باقر علیہ السلام کو اس لیے باقر کہا جاتا ہے، یعنی باقر العلم اصل میں ہے، باقر العلم ہے. تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر جس طرح سے میں نے بھی پہلے بھی اشارہ کیا، آغا اظفر نے بھی اشارہ کیا، اور آپ بھی مستحضر ہیں کہ وہ زمانہ بنی امیہ کا آخری زمانہ تھا. یعنی بنی امیہ اپنے آخری سانس لے رہی تھی، اور بنی عباس جو ہیں ان کے اوپر پے در پے حملے کر رہی تھی، اور اس کو مختلف علاقوں میں شکست ہو رہی تھی، اور یہ آپس کی لڑائیوں میں مصروف تھے. ورنہ نہ کسی امام کو پہلے ویسا ماحول ملا کہ امام آزادی سے اپنے شاگردوں کی تربیت کر سکے، اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا زمانہ کسی امام کو ملا کہ امام اس طرح سے اپنے شاگردوں کو تیار کر سکیں. شاگرد تیار کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اپنی جو ہے وہ اپنی علمی ڈھاس بٹھانا کسی کے اوپر اور اپنا جو ہے وہ روب دبدبہ جمانا، نہیں، بلکہ امام کا مقصد مذہب حق کی تشریح اور مذہب حق کی تفسیر تھا. تو امام علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر جب دونوں قوتیں جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان تھی، تو امام علیہ السلام نے مدینہ کے اندر بیٹھ کر
مختلف علوم میں، ہر علم کا، چاہے وہ کیمسٹری کا فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان ہو، یا فادر آف کلام جو ہے وہ محمد بن مسلم ہو، یا حدیث میں اور فقہ میں زرارہ بن اعین جیسی شخصیات ہوں، اور حشام جیسی شخصیات کو جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص تربیت کیا۔ اور اس کے علاوہ پھر اہل سنت کے بڑے بڑے جو چاروں امام ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے فیضیاب ہوتے تھے، جن میں سے ابو حنیفہ کی جو شخصیت ہے وہ ڈائریکٹ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں آیا، اور اس کے تو جملہ جو ہے وہ بہت معروف ہے، زبان زدیام ہے کہ لولا السنتان لہلک نعمان، کہ اگر 2 سال جو میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی اختیار کی ہے، اگر میں یہ اختیار نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی اس طرح سے۔ پھر اس کے علاوہ سفیان ثوری جیسی شخصیت جو ہے وہ معروف شخصیت، وہ بھی امام کی شاگردوں میں آئی۔ تو اصل جو آپ نے سوال کیا، سوال کی طرف آتے ہیں کہ امام کے ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ جو میں نے سارا مقدمہ جو بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر مختلف فقہیں تشکیل پا رہی تھیں، اس زمانے کے اندر ہر مثلا اسلام کی جو مختلف فقہیں تھیں، ان کی مثلا تشکیل اور ان کی اساس رکھی جا رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں جو مکتب اہل تسنن کے چاروں جو امام ہیں، وہ بھی اس زمانے کے اندر تھے، اور وہ ہر کوئی اپنی ایک فقہ کا اور اپنے ایک مکتب کا پرچار کر رہا تھا، اور اس مکتب کو وہ تشکیل دے رہا تھا۔ تو امام جس وقت جو مذہب اہل بیت کے لوگ تھے، یا جو امام کے وہ خاص شاگرد تھے جو اہل بیت کے ساتھ متمسک تھے، تو چونکہ سب مذاہب کے لوگوں کو، مثلا جو ابو حنیفہ کے تعلیمات کو فالو کرتا تھا اس کو حنفی کہنے لگے، جو امام مالک کے کرتا تھا اس کو مالکی کہنے لگے، جو شافی کو کرتا تھا اس کو شافی، اور حنبلی کو اس طرح سے حنبلی۔ تو جو مکتب حق کے ساتھ متمسک تھے، جو ائمہ کے ساتھ متمسک تھے، تو ان کو دوسروں سے جدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو جعفری کہنا شروع کر دیا۔ اس کا ایک عامل تو یہ ہے کہ اس وجہ سے مذہب جعفری کو جعفری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عامل جو مذہب جعفری کو یا مکتب جعفری کو جعفری کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ وہی جو پہلے ایک مقدمے میں نے بیان کیا، اس زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ایک فقہ کا ایک، جس طرح کہتے ہیں پوری ایک فقہ کی تشکیل نو کی، کلام، یعنی امام کے پاس جو کہ شاگرد تھے، اور امام نے شاگردوں کو تعلیم کیا تھا، تو انہوں نے ہر حصے کو، کسی مکتب کو تشکیل پانے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اب ہم جب کسی مکتب کو کہتے ہیں کہ یہ فلان مکتب ہے، تو اس میں چند چیزیں ہمارے پاس، چند نقطے ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ اسے ہم ایک مکتب کہہ سکیں۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ ہمارا مکتب حسینی ہے، تو اگرچہ مکتب حسینی ہے، لیکن اصطلاحاً جب ہم مکتب کہتے ہیں تو ہمارے پاس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی کچھ کلامی ابحاث ہونی چاہیے، کچھ فقہی ابحاث ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے وہ مختلف دوسرے علوم کے حوالے سے، علم رجال کے حوالے سے، علم درایت کے حوالے سے، اور بھی جو ضروری ہوتے ہیں مکتب کے لیے، کسی مکتب کی تشکیل کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ایک منظم شکل میں موجود ہونی چاہیے۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ وقت مل گیا تھا، وہ ٹائم مل گیا تھا کہ امام نے شاگردوں کو تیار کیا جنہوں نے مکتب کو ایک منظم شکل دی۔ مثلا زرارہ نے ایک خاص اعتبار سے مکتب کے بعض پہلوؤں پر کام کیا، اور انہوں نے خود پھر آگے شاگرد تیار کیے، اور کتابیں باقاعدہ طور پر اس زمانے میں کتابیں لکھی گئیں۔ مثلا علم اصول کے اوپر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنیادی ترین کتابیں لکھی گئیں علم اصول فقہ کے اندر۔ پھر علم فقہ کے اندر جو ہے نا وہ رسائل امام کے شاگردوں نے لکھے۔ پھر علم کلام کے اندر جو ہے وہ امام کے الگ سے شاگرد تھے جو کلامی ابحاث کو حل کرتے تھے، اور جو دوسرے مکاتب کے جو کلامی شبہات تھے ان کو جواب دیتے تھے۔ تو جب کوئی سوال یہ کرتا تھا کہ یہ جو تمام کے تمام جو ایک خاص گروہ ہے، جو ایک خاص طریقے سے ایک فقہی ایک مکتب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا ایک خاص کلامی مکتب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا وہ اصول کے جو خاص نظریات ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، یعنی امام کی یہ پوری ٹیم ہے کہ جو
मसलन कलामी हवाले से भी शुबहात का जवाब दे रही है, फ़िक़ही हवाले से भी शुबहात का जवाब दे रही है, और फ़िक़ही मसाइल को लोगों को बयान कर रही है रसूलुल्लाह के तवस्सुत से। तो एक ज़ाहिर है कि उस ज़माने के लोग सवाल करते थे कि ये क्या हो रहा है? यानी ख़ास ग्रोह ख़ास तरीके से बयान कर रहा है, जो ना अबू हनीफ़ा का पैरोकार है, ना वो इमाम शाफ़ी का पैरोकार है, ना इमाम मालिक का पैरोकार है, तो ये कौन लोग हैं? तो लोग कहते थे कि ये जो है वो रसूलुल्लाह की आल में से एक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, ये उनके पैरोकार और उनके शागिर्द ख़ास हैं जो इस तरह से हमें ये चीज़ें बयान करें। तो ये जो है एक अहम वजह हमें मकतब जाफ़री कहने की है। जी बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। इमाम का जैसे हम बात कर रहे हैं सियासी पहलू के हवाले से कि बनी उमैया का इख्तिताम था और बनु अब्बास का आगाज था, तो इमाम यकीनन उस वक्त के माहौल के मुताबिक हिकमत अमली को लेकर मजहब हक्का की पैरवी के लिए उस दौर में काम कर रहे थे अपने पैरोकारों के साथ मिलके। तो इल्मी मनाजरात भी उस दौर के अंदर बेबहा तारीख में मिलते हैं। तो ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा और हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो इल्मी मनाजरात का वो जो दौर था, वो किस तरीके से वो यानी मजहब हक्का की तरवीज कर रहा था। ये भी आपका सवाल जो है वो इंतहाई इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इंतहाई अहम है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जो मुनाजरात का एक तस्वुर हमारे जहन में, खुद हमारे माशरे में, ख़ासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान में है, क़तअन उस तरह से इमाम के मुनाजरात को जो है वो हमें नहीं देखना चाहिए। थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो मुनाजरों का मतलब ये होता है कि जो तरफ मुकाबिल है उसको जो है वो आपने जो है वो शिकस्त देनी है, या मसलन जो है वो उस पे हावी आना है, या मसलन आपने जो है वो उस पर गलबा इस तरह से पाना है कि उसकी हार जो है वो आपके जो है वो मुनाजरे की जीत है। तो कतअन जो है वो इमाम ने मुनाजरा जो किया जिस भी शख्स के साथ किया, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, कतअन इस सूरत नहीं किया। लिहाजा जो भी मसलन मुनाजरे की फिक्र रखते हैं अफराद, खुद उन्होंने जब ये खुद इल्म मुनाजरा है, ज़ाहिर है वो जब इस बुनियाद पर, इस इल्म की बुनियाद पर जो है वो मुनाजरा करेंगे तो वो कभी इस तरह से खता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मुनाजरे के जो है वो उसूल पता होते हैं कि मुनाजरा जो है वो एक इल्मी जो है वो साबित कदमी या मसलन इल्मी जो है वो बरतरी जो है वो बतानी, ना कि जो है वो किसी के ऊपर गलबा और इस तरह से जो है वो होना चाहिए। बाकी इसके अलावा एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो मुनाजरे की फ़िज़ा है वो हमें अपने माशरे में कायम करनी चाहिए। क्यों? वो इस वजह से कि मुनाजरा ही एक ऐसी चीज़ है, मुनाजरे से मुराद है इल्मी गुफ्तगू। मुनाजरे से मुराद है कि आपने जो इल्मी गुफ्तगू करनी है वो अक्ल व मंतिक और बुरहान के साथ होनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ माशरों के अंदर देखिए कि चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान हो, टॉलरेंस जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी हमें देखने को मिलती है। तो ज़ाहिर है जब आपके पास कोई इल्मी मवाद नहीं होगा, जब आपके पास इल्मी गुफ्तगू नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो है वो मुनाज़रे की जगह जो है वो इंतशार की तरफ जाएँगे। आप जो है वो मुनाज़रे की जगह या इल्मी गुफ्तगू की जगह आप किस तरफ जाएँगे? इंतहा पसंदी की तरफ जाएँगे। फिर आप जो है वो इस इल्मी गुफ्तगू की जगह जो है वो तशद्दुद की तरफ जाएँगे। आप जो है वो कत्ल-ओ-गारत की तरफ जाएँगे कि जो अ, जिसका जो है वो इस्लाम किसी सूरत भी, किसी भी कोई भी मकतब जो है वो इस्लाम के अंदर जो भी पैरोकार हैं इस्लाम के, वो किसी सूरत जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक नफ्स को जो है वो जो है वो उसकी उससे जो है वो ज़िंदगी जो है वो छीनी जाए, सिर्फ़ अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने अकीदे को मनवाने के लिए या अपनी फ़िक्र को जो है वो राइज करने के लिए। लिहाज़ा इसी वजह से आप देखिए कि मकतब तशय्युअ के अंदर मसलन 1400 साल के अंदर जितने भी हमारे आइम्मा गुज़रे हैं या उनके पैरोकार औलिया इकराम गुज़रे हैं या मुज्तहिदीन इज़ाम जो हैं, वो जब भी गुफ्तगू करते हैं या उलमा, वो हमेशा जो है वो एक मंतिक के तहत गुफ्तगू करते हैं, वो एक इल्म के तहत गुफ्तगू करते हैं, वो एक नॉलेज के तहत और एक बुरहान के तहत, एक अक़ल के तहत करते हैं। तो ये जो पैगाम है वो तमाम उन देखने वालों के लिए कि जो
اپنا عقیدہ جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے پاس ایک راستہ جو دین اور اسلام نے اور خود مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ علمی گفتگو ہے، بہت خوب، اور اسی بہت کا نام جو ہے وہ مناظرہ آپ کہہ لیجیے کہ جس طرح سے امام کرتے تھے. اور امام کا جو مناظرہ تھا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام کے دور میں انتہائی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ افکار کے علمی لحاظ سے جو ہے وہ دین کی تفسیر کرتے تھے. کہیں جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، کہیں جو ہے وہ جو ادیان ابراہیم ہے ان کے درست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو امام نے کیا کیا کہ ان سب کے جو ہے وہ جواب دیے. ان میں سے جو مختلف امام کی بے شمار آپ مناظرات آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، صرف کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں 2 مناظرے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ اس مناظرے کے ذریعے سے یہ سیکھیے کہ امام جو ہے وہ گفتگو کس طرح سے کرتے ہیں اپنے مخالف سے. امام کس طرح سے اپنے مخالف کو علمی جواب دیتے ہیں. امام اپنا جو نظریہ ہے یا جو اپنا عقیدہ ہے، جو درست عقیدہ ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. لہٰذا امام کا مناظرہ ایک عقلی لحاظ سے ہم دیکھیں، اور ایک جو ہے امام کا مناظرہ یا علمی گفتگو کرنے کی روش، وہ ہمیں جو ہے وہ حتماً سیکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے گفتگو کریں جو ہماری گفتگو کے مخالف ہو یا ہماری سوچ کے مخالف ہو یا اس کے مقابل ہو، تو ہمیں گفتگو کس طرح سے کرنی چاہیے. تو لہٰذا ایک جو سب سے بڑا، جس طرح سے آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ توہین، مثال کے طور پر توہین رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے برخورد کرتے ہیں کسی سے، جو اس کی سزائیں وہ ساری چیزیں. لیکن اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ علمی گفتگو کریں تو کس طرح سے کریں. اگر کوئی توہین خدا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جب گفتگو کریں تو کس طرح سے کریں. اگر کوئی توہین امام یا اہل بیت کرتا ہے تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو کریں. تو آپ دیکھیے کہ امام نے جو ہے وہ ایک امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام جعفر بن درہم تھا. وہ اس نے یہ دعویٰ کیا، وہ خدائی کا دعویٰ اس نے کر لیا، اور خدائی کا دعویٰ اس طرح سے کیا کہ اس نے ایک بوتل میں کچھ مٹی لی اور کچھ پانی لیا، اور کچھ دن بعد جو ہے وہ حشرات جو ہے وہ اس میں نمودار ہو گئے. تو لوگوں کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے جو ہے وہ کہا کہ میں ان کا خالق ہوں. خدا جو وحدہ لا شریک اعلیٰ، جو اس کی ذات ہے کہ جو ہر کائنات کا، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کی جگہ اس نے کہا کہ میں اس خالق کو نہیں مانتا یا اس خدا کو نہیں مانتا، ان کا خالق میں ہوں. تو یہی بات جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ جو نزدیک افراد تھے وہ امام کی خدمت پہ لے کر آئے اور کہا کہ اے امام، یہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے. تو آپ امام کی روش دیکھیے کہ امام نے جو ہے وہ جس طرح سے ہماری روشوں کے برعکس یا آج کے زمانے کی روش کے برعکس، امام نے جو ہے وہ اس سے علمی اور عقلی سوالات پوچھے. امام نے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس سے یہ پوچھو کہ اس بوتل میں جو حشرات یا جو مخلوق جو ہے وجود میں آئی ہے، اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں. پھر امام نے کہا کہ اس سے یہ پوچھو کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کہ یہ جو جتنے بھی حشرات جو ہیں وہ اس اور پانی سے جو ہے وہ خلق ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنوں کے منہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہیں، کتنوں کے مغرب کی طرف ہیں. جب وہ امام سے یہ چند سوالات سیکھ کر اس کے پاس گئے اور جب اس سے کہا کہ اگر تم اس چیز کے خالق ہو تو بتاؤ، جو امام نے جو ہے وہ سوالات تکرار کیے تو وہ عاجز آ گیا اور اپنے دعوے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو آپ دیکھیے کہ امام جو ہے وہ کون سی روش اپنائی. کچھ جو، کیونکہ یہ جو آج کے زمانے کے اندر، کیونکہ میں آپ سے عرض کیا کہ عدم برداشت کا وقت ہے، لوگ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر، خاص کر دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں یا اپنے پیروکاروں کو جو ہے وہ اس طرح سے ابھارتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جو ہے وہ صادر کر دیتے ہیں کسی چیز کے مقابلے میں. تو آپ دیکھیے کہ اس شخص نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا، یعنی توہین خدا بندے کریم انجام دی.
لیکن امام نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لاجواب کیا، ایک علم کے ذریعے سے، ایک منطق کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ایک اور جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام کے زمانے میں جس طرح سے عرض کیا کہ بہت سارے جو ہے وہ فرقے وجود میں آ چکے تھے۔ ایک جو ہے وہ فرقہ جو ہے وہ دہریہ تھا۔ دہریہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کی جو نظر تھی وہ یہ تھی کہ یہ جتنا بھی جہان ہے یہ ہمیشہ سے ہے، یعنی یہ ازلی ہے، یہ قدیم ہے، جبکہ جو اصلی جو فکر ہے، جو خدائی فکر ہے، یا جو رسول اللہ کے مکتب کی فکر ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ جہان ہے یہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ اب اس کی بھی تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کس طرح سے، کہ آپ دیکھیے کہ ازلی اس کو کہتے ہیں کوئی چیز کہ جو ہمیشہ سے ہو، جس کا کوئی خالق نہ ہو، اور حادث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی خالق ہو، پہلے وجود میں نہیں تھی اور بعد میں جو ہے وہ اس کا وجود آیا ہو، یا وجود پیدا کیا ہو اس نے، یا وجود میں آئی ہو۔ تو ہمارا جو دین اور اسلام کا نظریہ وہ یہ ہے کہ خداوند کریم کی جو ذات ہے وہ ازلی ہے اور قدیم ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی، وہ سب کی سب حادث ہیں، یعنی پہلے موجود نہیں تھی، پروردگار عالم نے لطف کیا اور وہ وجود میں آئی۔ تو یہ جو مکتب دہریہ کا جو فرد تھا، اس نے جو ہے وہ امام سے یہ کہا کہ آپ کے نظر کے مطابق کائنات جو ہے وہ کیا ہے؟ کائنات جو ہے وہ حادث ہے، جبکہ ہماری نظر میں جو ہے وہ کائنات ازلی اور قدیم ہے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ پھر آپ دیکھیے اسی میں کہ امام نے جو ہے وہ اس کو کس طرح سے جواب دیا۔ امام نے جو ہے وہ ایک نزدیک جو ہے وہ ایک انڈا پڑا ہوا تھا، امام نے وہ اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے سننے والے اور دیکھنے والے اس چیز کی طرف بھی توجہ کریں کہ امام کس روش کے تحت، کس منطق کے تحت، اور اپنے مخالف یا خدا کے مخالف یا دین خدا کے مخالف یا رسول اللہ کے مخالف یا فکر اسلام کے مخالف افراد سے کس طرح سے گفتگو کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ امام نے وہ انڈا جو ہے وہ اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ انڈا ہے، یعنی اس کو سادہ سا تھا کہ انڈا ہے۔ کہا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اوپر ایک جلد ہے جو زرد رنگ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر زردی ہے اور سفیدی ہے۔ تو پھر امام نے کہا کہ کیا جو اس کے اندر زردی اور سفیدی ہے وہ کیا اکٹھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اکٹھی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ کچھ دن بعد اگر اس کو رکھنے سے اس کے اندر سے کیا نمودار ہوتا ہے؟ اس نے کہا یا مرغی کا جو ہے وہ چوزا نکلتا ہے یا کسی پرندے کا بچہ نکلتا ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب اس کا بچہ نکل آئے یا مرغی کا چوزا نکل آئے تو کیا یہ جو ہے وہ پہلے تھا یا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ پہلے نہیں تھا۔ تو کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ ایک چیز جو پہلے نہیں تھی اور ایک زردی اور سفیدی سے وجود میں آئی، تو کیا اس کا کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا خالق ہے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو مرغی کا بچہ آیا ہے یہ جو ہے وہ پہلے تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ یہ تمام کے تمام جواب دیتا رہا، اور پھر امام نے آخر میں اس کو یہ کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جو ایک وجود جو ہے وہ پہلے نہ ہو اور پھر جو ہے وہ وجود میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ پوری کائنات کہ جس کو خلق کرنے سے پہلے وہ وجود میں نہ ہو، اس کا یقیناً ایک خالق ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس کو اس ترتیب کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ جو ہے وہ خلق کیا۔ اور اس کے بعد وہ اس نے کیا کہ امام نے جو ہے وہ اس چھوٹے سے انڈے کی مثال کے ذریعے سے، کیونکہ ایک جو ہے وہ، کیونکہ جس طرح سے اس کا نظریہ تھا کہ ہر چیز ازلی ہے، ہر چیز ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، تو یقیناً جو کائنات کی ہر چیز اگر ازلی ہے تو یہ انڈا جو تھا، اس کے اندر جو چوزا تھا، اس کی نظر میں تو ازلی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن امام نے خود اس کے منہ سے جو ہے وہ یہ اقرار کروایا کہ نہیں، پہلے یہ جو چوزا تھا یہ وجود نہیں رکھتا تھا، یا یہ کسی اور شکل میں تھا، اور اس کو پروردگار عالم کی ذات نے وجود بخشا ہے، یہ ازلی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے چوزا ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ امام نے اپنی زندگی کے اندر
جو ہے وہ مختلف جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے مناظرے کیے، اہل کتاب تھے، اہل دیان تھے، مختلف جو ہے وہ افکار کے لوگ تھے، ان کے ساتھ مناظرے کیے، ماشاء اور اللہ. ہر کسی کو جو مناظرے میں عرض کر رہا ہوں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علمی گفتگو کی. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی خدائی مکتب ہے یا رسول اللہ کا مکتب ہے یا جو اہل بیت کا مکتب ہے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو عمیق چیز ہے، جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہے، اور جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے، وہ ہے عقل اور منطق. یعنی آپ جو بھی گفتگو کریں، آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عقل اور منطق کے ساتھ، جو کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ انجام دیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی امام نے مناظرے کیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایک تعصب کا جو ہے وہ نشان کا اظہار کرتی ہو، یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ امام جو ہے وہ کسی پر جو ہے وہ غضبناک ہوئے ہوں، بلکہ امام نے جس نے بھی جس طرح کا بھی دعویٰ کیا، امام نے جو ہے وہ اس کو منطق اور عقل کے ساتھ اسی اور حساب سے جواب دیا. براہین کے ساتھ وہ. جی بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام علی اصفر ہاشمی صاحب اور حجت الاسلام سید کامران. ناظرین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ کہ جن کے شاگردوں میں جابر بن حیان اور جن کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک جیسی شخصیات موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک تو اس میں سے پیدا ہوئے، امام کے شاگرد کہلائے، مگر اب وہ دور ہے کہ انہی کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. اپنے میزبان محمد مستحسن کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.